ایمان کی حفاظت کی ہے اور عشق رسول پہ پہرا دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہستی جس کا نام نامی اسم گرامی امام اہل سنت مجدد دین و ملت معمور من الرسول کشتۂ عشق نبی و عشق علی رئیس المجددین سیدنا آقانا و مولانا پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت حضور مجدد اسلام حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سرحد پہ حضور امام اہل سنت امام احمد رضا نے پہرا دیا، دوسری سرحد پہ تاجدار گولڈا حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڈوی نے پہرا دیا۔ یوں تو ہر میدان میں یہ عمل میں رہے، لیکن خصوصیت جو حاصل ہوئی ہے، حضور تاجدار گولڈا نے اس وقت جب ساری امت مرزا قادیان کے سامنے عاجز دکھائی دیتی تھی، تو اس وقت آپ نے عظمت رسول کا بیڑا اٹھایا، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کا بیڑا اٹھایا، اور تمام مسالک نے متفقہ طور پر جس ہستی کو اپنا امام مانا تھا اسے پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، اور یہ علی کے بیٹے کا ہی وار تھا، اور یہ علی کے بیٹے کا میدان میں جا کر کے اس مرزا قادیان کو للکارنا تھا کہ جس کے بعد اب قیامت تک وہ عبرت کا نشان بنا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈلا، اور وہ سامنا کرنے سے عاری رہا، اور قیامت تک اس کے حواری اس بات کا جواب نہیں دے سکتے جب ان سے کہا جائے کہ وہ مرزا قادیان پیر مہر علی شاہ کے سامنے نہیں آیا تھا، یہاں پر وہ آ کر لاجواب ہوتے ہیں۔ اور حضور تاجدار گولڈا نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا، اگر وہ میرے سامنے آ جاتا تو میں اس پر نگاہ ڈال کر کے یا اس کا دنیا سے خاتمہ کر دیتا یا اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا۔ اور دوسری سرحد تھی جب انگریز نے ہندوستان کے اندر اپنے قدم گہرے کرنا چاہے اور امت مسلمہ کو جب وہ جنگ کے میدان میں اور سامنے آ کر کے پسپاں کرنے سے عاجز رہے، تو پھر انہوں نے ان میں تفریق ڈالنا چاہی، تو جیسے مرزا قادیان کو لانچ کیا تھا یوں ہی اسی طرح انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہی۔ تو اس وقت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان میں آئے، اور آ کر آپ نے بتایا کہ نبی کی عظمت اور رفعت اور مقام کیا ہوتا ہے کہ نبی جیسا کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے قلم سے جہاں بڑے بڑے علمی مسائل میں تحقیق فرمائی اور دشمنان دین کا رد کیا، وہاں آپ نے عام عوام کے لیے، چونکہ ہر شخص فتاوی رضویہ نہیں پڑھ سکتا، ہر شخص رد الرجزہ نہیں پڑھ سکتا، ہر شخص الکوکبۃ الشہابیہ نہیں پڑھ سکتا، تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پھر اس عوام کے دل میں عشق رسول راسخ اور دل میں ڈالنے کے لیے
اور انہیں عشق رسول سے روشناس کروانے کے لیے ایک اور میدان میں قدم رکھا جس کو شاعری کا میدان کہتے ہیں۔ تو جب امام احمد رضا شاعری کے میدان میں آئے تو داغ دہلوی نے اسی لیے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم۔ اپنے اکابرین کی شان سن کے سبحان اللہ ہو جائے۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اے احمد رضا تیری کس کس وصف کو دیکھا جائے، تو تقریر میں آئے تو بے مثال، تحریر میں آئے تو بے مثال، شاعری میں آئے تو بے مثال، نظم میں نثر میں جہاں جہاں تو نے تب آزمائی کی، احمد رضا ہمیں تو اس میدان کا امام نظر آتا ہے۔ تو پھر اگر یہ میں شعر طرز میں پڑھ لوں تو مجھے لطف آ جائے گا۔ داغ دہلوی کہتا ہے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، پھر کہیے سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے دلا دیے ہیں۔ آج صرف میں نے احمد رضا کا عشق رسول اور مہر علی شاہ کا عشق رسول بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے ذرا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ انسان کو کل کائنات میں اپنی جان سب سے عزیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ گھر بار مال اولاد جائیداد سب سے زیادہ انسان کو جان قریب و عزیز ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا ایک اصول بھی ہے اور حضرت فاروق اعظم کے اس قول سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جب سرکار نے ان سے پوچھا عمر بتاؤ میں تمہیں زیادہ پیارا ہوں یا ماں باپ، میں زیادہ پیارا ہوں یا گھر بار، میں زیادہ پیارا ہوں یا رشتہ دار؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ سے زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں، گھر بار سے زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں، کاروبار سے زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں، ساری کائنات سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عمر اپنی جان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں تو یہ جذبات تو ہوتے نہیں، جو ہے یہ جذباتی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں مال زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نعرہ ضرور لگا دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ فیصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے پر نعرہ تو لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے سامنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جہاں تک سچائی کی وہاں رہے۔
ماں باپ سے زیادہ آپ عزیز، گھر بار سے زیادہ آپ عزیز۔ جب اپنی جان کی باری آئی حضور نے پوچھا تو حضرت عمر چپ رہے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تک تو کامل مومن نہیں ہوا۔ فوراً جناب عمر بولے آقا مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ سمجھو ہے، مجھے آپ اپنی جان سے بھی بولیے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر اب تو مومن ہوا ہے، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں زیادہ باتیں اس پہ نہیں، جو میرا عنوان ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، جس کی وجہ حضرت عمر کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ماں باپ گھر بار سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن وہ ہے جسے اپنی جان سے بھی نبی زیادہ پیارا ہوتا ہے، نبی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان جتنا راسخ ہوتا ہے اس کو نبی سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے میرا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ نبی کی محبت اللہ کی محبت میں کمی نہیں لاتی، بلکہ نبی کی محبت ہی رب کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے، سب کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن جن کو سمجھ آئے وہ ضرور لطف لینا، میری تقریر ہمیشہ مڑ جاتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، دوسری جگہ جہاں رب نے اپنی محبت کا ذکر کیا نا، وہاں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے وہ سب چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ اب نبی کی محبت کو بیان کیا، اس کا انداز دیکھیے۔ النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا نبی پہلے، پھر اس سے محبت، جب نبی سے محبت کمال تک پہنچ جائے گی بالمؤمنین تو پھر بندہ مومن ہو جائے گا۔ جب نبی کی محبت کمال کو پہنچ جائے گی تو پھر بندہ مومن ہو جائے گا۔ اور وہاں فرمایا والذین آمنوا، ہائے ہائے ہائے، نہیں پھر سمجھو، النبی اولا بالمؤمنین، پہلے نبی پھر نبی سے محبت، جب نبی کی محبت میں تم کامل ہو جاؤ گے تو فرمایا بالمؤمنین، پھر مومن بنتا ہے، اور جو کامل ہو جاؤ گے تو فرمایا بالمؤمنین، پھر مومن بنتا ہے، اور جو مومن بنتا ہے والذین آمنوا، والذین آمنوا، جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا جان کر مومن ہو گئے، اشد حبا للہ، وہ رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو نبی سے محبت نہیں کر سکتا وہ کبھی رب سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت۔ جے سنیا نو یہ بھی یاد کرانا پوے تو پھر فائدہ کی ہویا سنی ہون دا، بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا
کہیے صلو علیہ۔ معلوم ہوا مومن کو نبی سب کائنات سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، مومن کو نبی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، سارے خاندان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کی محبت اور ذوق کے لیے میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ دوں تو رب کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فرمایا اگر تمہیں اولاد آباؤکم و ابناؤکم، تمہیں اپنی ماں باپ، اولاد، بھائی، کنبے قبیلے والے، رشتہ دار، اپنی ازواج، اپنے گھر بار، اپنا مال تجارت، یہ تمہیں اگر اللہ رسول سے زیادہ پیارا ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو تو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا ہے، رب انہیں ہی ہدایت رب انہیں ہی ہدایت دیتا ہے جنہیں اپنی اولاد سے نبی اور رسول زیادہ پیارے ہوں، جنہیں اپنے ماں باپ سے نبی رسول زیادہ پیارے ہوں، جنہیں اپنے گھر بار سے اللہ رسول زیادہ پیارے ہوں، جنہیں اپنے کاروبار سے اللہ رسول زیادہ پیارے ہوں، اس کے رستے میں جہاد زیادہ پیارا ہو۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا نبی کی محبت رب کی محبت سے جدا نہیں ہے، خدا کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب نے بالکل برابر ساتھ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، جتنا جتنا بندے کا ایمان کامل ہوگا اتنا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہوگی۔ پھر کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت زیادہ ہوگی۔ اب یہ دو ہستیاں، تاجدار گولڈا اور تاجدار بریلی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا۔ تاجدار بریلی سے پوچھا گیا تھا نا، جب آپ نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا تو جناب آپ کے خلاف لوگ لکھنے لگے، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا یہ آپ نے کن بھیڑوں کے چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، ہر طرف سے آپ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے حضور تاجدار بریلی نے کہا یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، پر یہ سوچو کس وجہ سے دے رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، میرے حضور تاجدار بریلی کی ساری تحریریں پڑھو، آپ کی ساری شاعری پڑھو، میرے حضور تاجدار بریلی کی ساری تحریریں پڑھو، آپ کی ساری شاعری پڑھو۔ آپ نے مصطفیٰ کریم کے دشمنوں پہ شدت کی ہے اور ہمیں یہ بتایا مصطفیٰ کے عاشقوں سے پیار کرو۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے عاشقوں سے پیار کرو اور دین کے دشمنوں پہ شدت کرو۔ آہا، کیا کہتے ہیں؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ پھر بولو، خیز میں جل جائے
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بولو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، آقا کا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان عادت کیجئے، کیسے؟ یا رسول اللہ کی کثرت، بولو یا رسول اللہ۔ یہ تاجدار بریلی ہیں، سارا ماحول مخالف، سارا کنبہ مخالف، یعنی وہ ارد گرد کا ماحول سب مخالف، لیکن یہ عشق رسول میں تنی تنہا لڑ رہے ہیں، اور ہر ملحد کا، ہر مخالف کا اعلیٰ حضرت بریلوی جواب دے کر کے مقابلہ کر کے بتاتے ہیں، ہر جگہ پہ تمہیں ہم آزاد چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جہاں جہاں کوئی میرے نبی کا بولا، میرے نبی کا گستاخ سر اٹھائے گا، احمد رضا کا قلم سیدھا وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ ہاں میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تاجدار بریلی ہیں، زندگی ساری میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہے، پھر تو سبحان اللہ، زندگی ساری میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن اگلی بات، اتنے کوئی امیر بھی نہیں تھے، اتنے رئیس بھی نہیں تھے، لیکن ایک اعلیٰ حضرت کی بات، جب بندہ وہ پڑھتا ہے تو بندہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ سنی کیا کرتے رہے۔ میرے تاجدار بریلی نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپ نہ سکی، بہت کم تعداد میں میرے اعلیٰ حضرت کے رسائل اور آپ کی کتابیں کم تعداد میں چھپی ہیں، یعنی تیسرا حصہ بھی نہیں چھپی ہیں، لیکن ان میں اگر تم کاؤنٹ کرو تو تمہیں فتاوی رضویہ نظر آئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کام کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، کچھ اور رسائل بھی چھپے۔ سیدی اعلیٰ حضرت روتے تھے اور کہتے تھے بریلی کے سیٹوں کو کتے لڑانے کے لیے تو پیسے موجود ہیں، یہ جناب اپنے الللے تللے پر تو پیسے لگا رہے ہیں، لیکن پیسہ نہیں لگاتے تو نبی کے دین کی اشاعت میں نہیں لگاتے۔ کاش یہ سنی جتنا پیسہ اپنا ضائع کر رہے ہیں عام الللے تللوں پہ، اگر یہ ایک ایک کتاب چھپوا دیتے تو میرے نبی کے دین کا کام کتنا پھیل جاتا۔ جو بات میں کر رہا ہوں، اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ظاہر سرکار کی نعتیں لکھتے تھے نا، تو ایک بادشاہ کا کوئی آیا نمائندہ، اس نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا قصیدہ لکھیں، بادشاہ بڑا انعام دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا لے آؤ ذرا میں لکھوں، ایک ہی شعر لکھوں گا، اچھا لکھو۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، وہ بھی خوش ہو گیا، ساتھ اور بھی تھے، جو اپنے تھے وہ حیران ہو گئے، مدرسہ یہ کیا کر رہے ہیں، آج تک تو انہوں نے دین کے لیے، دین کے عوض کسی سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج یہ ایک جناب رئیس کا قصیدہ لکھنے لگے ہیں۔ میرے امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے لکھنے لگے، کرو مدح اہل دول رضا، ہائے ہائے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، سمجھے ہو، پڑے اس بلا میں میری بلا، آندے نہیں تیری بلا جانے میں کی آنا، بولو نا سبحان اللہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ہائے ہائے
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ چلیں آقا سے محبت کا انداز دیکھو، اسی سے پہلے جو شعر لکھا، دو شعر، ایک شعر چھوڑ کے ایک پہلے، ہائے ہائے ہائے، آقا حضور کی شان بیان کرنے لگے، بلکہ اس سے پہلے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یار خدا دا نا جے 10 بندے سننے والے بن جاؤ میرا کام پورا ہو جائے گا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے کے جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور تعریف سرکار کی کیسے کی، ادھر تیرا قد تو نادر دہر ہے، ہوں ہر بندہ نہ بولے، لیکن جس بندے دے دل وچ اے گل اتردی پئی ہے، انہوں سمجھ آندی پئی ہے، انہوں اللہ دا واسطہ ہے، وہ چپ نہ رہے۔ توجہ، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد زیبا یا رسول اللہ، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے جمع نہیں۔ حضور آپ کے رخ ناظرین، آپ کے مبارک جسم، آپ کی صورت کی مثال کیسے دوں، یہ تو نادر دہر ہے، کائنات میں یہ نادر شے ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں انہیں گلاب کی ٹہنیاں کیسے کہوں، گلاب کی ٹہنیاں تو ایک گلشن میں ہزاروں ہوتی ہیں، میں آپ کے قدے دیبا کو سرو سے کیسے تشریح دوں، اور سرو بھی تو ایک ایک باغ میں کہیں کہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، قیامت تک آپ جیسا کائنات میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ ایویں ویسے نہ خان تو آرے کلو حد جوانے ہوندے نے، لیکن میں آگیا کسے بلی دے نام تے بھی نہیں جوائے، کسے اور جگہ تے بھی نہیں، لیکن آج میرا دل کردہ ہے میرے نبی دا نام سارے لو، خدا دی قسمیں جے کھلو کے لو تے پھر بھی کم ہے، لیکن حد چکے سارے کہہ دو تے اچھی آواز نال کہہ دو سارے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ یہ بتایا، میلاد کی محفل ہو میرے نبی کا ذکر کرو، کسی اور کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارا نبی اس ذوق سے کہتے جاؤ، کوئی اور متوجہ ہی نہ ہو، جس کا نبی ہے وہ متوجہ ہو کے کہے گا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ ادھر تاجدار بریلی، ادھر تاجدار گول لائے، ادھر تاجدار گول لائے، تاجدار گول لائے، میرے نبی کے عشق پر پہرا دیا۔ جب مرزا قادیان سامنے آیا، جب آپ یہاں گل شریف سے نکلنے لگے، کچھ محبین سامنے آئے،
اے مہر علی شاہ، اے تاجدار گولڈا، وہ تو بڑا کمینہ انسان ہے، جو اس کے سامنے جاتا ہے وہ تو خیال ہی نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے۔ آپ سامنے جا رہے ہیں اور یہ مناظرے مجادلے یہ تو مولویوں کے کام ہوتے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضور تاجدار گولڈا نے فرمایا اور یہ بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، اور مرزا قادیان میرے نبی کا گستاخ بھی وہ للکارتا پھرے اور مہر علی اپنے حجرے میں بیٹھا رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے جد مولا علی کی سنت ادا کرتے ہوئے، غوث جلی کی سنت ادا کرتے ہوئے میدان میں جا کے بتاؤں گا، اگر وقت آئے گستاخ رسول سے ٹکرانے کا تو بھی کوئی علی کا بیٹا ہی سامنے آتا ہے، وقت آئے اگر بد مذہبوں سے ٹکرانے کا پھر بھی علی کا بیٹا ہی سامنے آتا ہے، وقت آئے یزید سے ٹکرانے کا تو پھر بھی علی کا بیٹا حسین سامنے آتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت پھر بھی یہ سامنے آتا ہے۔ بس میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کے دو عاشق ہیں، ایک احمد رضا ہے، ایک مہر علی شاہ ہے، لیکن ان کی محبت کا انداز دیکھو۔ مدینے جب دو گئے نا، دونوں مدینے گئے، کٹھے بھی نہیں تھے، الگ الگ تھے، لیکن جذبات دیکھو۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ جذبات دیکھو۔ معلوم یہ ہوتا ہے حاضریاں جو لگتی ہے نا، روحانی حاضریاں، یہ وہ نسبت نظر آ رہی ہے۔ بولے شریف والے جب پہنچے مدینے میں تو کہتے کیا ہیں؟ اجرے تو مسجد آؤ ڈھولنا۔ سبحان اللہ کیسے ہو؟ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ آستہ جی آنکھو سبحان اللہ، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اچھا اے پھر اچھی آنکھیا کرو نا، آہستہ نہیں آنکھیں۔ سبحان اللہ اچھی آنکھیں تو تساں اچھی سبحان اللہ تکو نا، میں زور لا کے بولنا تو تانوں لطف آندا ہے نا۔ تسی سبحان اللہ میرے رب دی پاکی اچھی بول دے تے سانوں خوشی ہوندی ہے۔ نہیں بولی دا ہے حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن، نوری جات کے کارن سارے سکن۔ ہائے ہائے ہائے۔ حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن، نوری جات کے کارن سارے سکن۔ سب اکھیاں دا راہ فرش کرن، سب انس و ملک جنوں پریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ کہو ذرا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما یحسن کا، ما اکمل کا۔ لکھ میرے لکھے تیری ثنا، گستاخ عتیق لکھ جائے۔ اس کا مقطع سنیے ذرا، پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پھر میں رزلٹ دیتا ہوں۔ یہ جب پہنچے تو کہتے کیا ہیں؟ اج سکھ مترانی ودیری ہے، اج سکھ مترانی ودیری ہے، یوں بگڑی اداس گلیری ہے، لوں لوں میں شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں۔ مہر علی شاہ کہتے ہیں آج مجھے اپنے محبوب کی یاد ستا رہی ہے، ایک ایک لوں ایک بال میں ان کے ملنے کی تانگ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ آج میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ لگتا ہے کرم ہونے والا ہے۔ ادھر بریلی کا شاہ جب مدینے پہنچا، مواجہ شریف پہ حاضری ہوئی، فدا معطر معطر دیکھی، فدا معطر معطر دیکھی۔
فضا معطر دیکھی، اس کائنات حسن کے جلوے جب بکھرے دیکھے محسوس یہ ہو رہا تھا ہو سکتا ہے آج مجھے میری محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے. تو پھر کہتے جائیں وہ، بس توجہ کرنی آپ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا پہلی رات دیدار نہ ہوا، دوسری رات جا کر کے پھر یہ اشعار لکھے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. آخر میں لکھتے لکھتے کھلا کیا کرتے ہیں اپنے محبوب سے، یہ محب و محبوب کے آپس میں باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات سن لو، جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ نا وہ کہتے ہیں نہیں کتے نہیں کہو، کتے کہو، کتے نہیں کہو، شہدا کہو. میں نے کہا میں تیری بات مانوں یا احمد رضا کی بات مانوں؟ اور یہاں مجھے علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمہ اللہ، پرانے حزب الاناف میں جلسہ ہو رہا تھا، قاری غلام رسول صاحب نے نعت پڑھی، نعت پڑھتے پڑھتے شعر پہ آئے تو انہوں نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. علامہ ہزاروی کھڑے ہو گئے، فرمایا قاری صاحب یہ نہ پڑھو، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھو. گاج کے بولو ذرا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھو. علامہ مفتی غلام حسن صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان قاری صاحب نے یہ پڑھا نا، ایک بار دوسری بار تیسری بار مجمع کی چیخیں نکل گئی، لوگوں پہ کیفیت طاری ہو گئی. علامہ ہزاروی نے فرمایا اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، یہ ہم احمد رضا ہی کا کلام پڑھ رہے ہیں. اور شاعر کی روح اسی وقت خوش ہوگی جب اس نے جو لکھا وہ پڑھو. یہ دیکھو حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیسے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بہر علی شاہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا. جڑا تھک گیا بولے سبحان اللہ، ہوں جڑا نہیں تھکیا وہ بولے سبحان اللہ. برابر ہی کم نظر آتا ہے، چلو پڑھ لیندے ہیں. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے میرے لکھے تیری سنا، گستاخ عتیق تھے جائیا. یہ دونوں عاشق حضور کے مدینہ میں جا کر کے یوں التجائیں کرتے ہیں، ایک کو مواجہ شریف کے سامنے دیدار ہوتا ہے، دوسرے کو مدینہ میں جا کر کے یوں التجائیں کرتے ہیں، ایک کو مواجہ شریف کے سامنے دیدار ہوتا ہے، دوسرے کو وادی حمرا میں دیدار ہوتا ہے. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. حضرات گرامی، احمد رضا بھی ہمارے امام، اچھی بولو نا سبحان اللہ. مہر علی شاہ بھی ہمارے امام. تجدیدی کارنامہ انہوں نے بھی سرجام دیا، تجدیدی کارنامہ انہوں نے بھی سر انجام دیا. ہم نہ مہر علی شاہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ امام احمد رضا کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے نزدیک جس طرح فاضل بریلوی ہمارا امام ہے، اسی طرح تاجدار گولڈا ہمارا امام ہے. یا یوں کہو
جس طرح ہمارے لیے تاجدار گولہ ہمارا امام ہے، اسی طرح تاجدار بریلی ہمارا امام ہے۔ نہ ہم ان کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میں واضح یہ کہہ دوں، عقائد کے باب میں ان میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں۔ مسائل میں، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں کتنا واضح بات کہہ رہا ہوں۔ عقائد میں ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو مواقف ہو، جو موقف کسی مسئلے میں احمد رضا کا ہے، وہی موقف پیر میر علی شاہ کا ہے۔ لیکن مسائل میں، فروعی مسائل میں اختلاف کچھ ہیں۔ میں مہر علی شاہ کا مرید ہوں، میرے لیے وہ حجت، اچھی بولو، اور جو رضوی سلسلے میں مرید ہے اس کے لیے وہ حجت۔ اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقائد میں ان میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ مسائل میں اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو ظاہر ہے میں جس کی طریقت میں جا کر کے شامل ہوا میں اسی کو فالو کروں گا، چاہے دوسری طرف جتنا مرضی کوئی کہے۔ اسی طرح جو ادھر سے مرید ہے وہ ادھر چلے گا، لیکن عقیدے میں، عشق میں، محبت میں، پیار میں یہ ایک ہیں، ایک ذرہ برابر میں ان میں کوئی فرق اونچا بولو نہیں ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ میں گولڈوی ہوں تو بریلوی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا، اور کوئی کہے میں بریلوی ہوں تو گولڈوی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا۔ جو گولڈوی ہے وہ بریلوی بھی ہے، جو بریلوی ہے وہ گولڈوی بھی ہے۔ کیونکہ ہم نے نسبت شہروں سے تو نہیں کرنی نا، ہم نے تو نسبت ان کی محبت کی وجہ سے کی ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرات میرا ایک پیغام سنیں، محرم شریف گزرا، سفر بھی تقریباً آخری ایام میں، ربیع الاول عاشقوں کا مہینہ، سبحان اللہ بولو نظر عاشقوں کا مہینہ نظر آ رہا ہے۔ بس میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پھر میں اور حافظ صاحب آپ سے پرسنل بھی سب سے ملتے رہیں گے، ہاں چندے ہستے نہیں، وہ تو بعد ہی اعلان کر سا چھوڑنا دے وہ بھی نہیں نا، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں توجہ ادھر، اب مہینہ آ رہا ہے میرے نبی کے عشق کا، ہیں الیکشن ہونا، الیکشن، تو جو بندہ نون لیگ کا